کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب سے، خلفائے راشدین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو نقل و روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ گر ہیں، منبر پہ تشریف فرما ہے اور لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ فرمائے یا ایھا الناس اشجع الانسان، لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے شجاع ترین شخص کون ہے؟ سب سے شجاع ترین شخص کون ہے؟ اب سامنے بیٹھنے والے جو سامعین تھے وہ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین آپ سب سے شجاع ترین انسان ہیں، انبیاء کے بعد سب سے شجاع ترین انسان آپ ہیں۔ اب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس جواب کو مسترد کر دیتے ہیں، جواب کو مسترد کر دیتے ہیں، اور لوگوں نے جو جواب دیا تھا، اے امیر المومنین انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سب سے شجاع ترین انسان ہیں۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ جب منصب خلافت پہ تشریف فرما تھے اس وقت آپ نے سوال کیا۔ اب لوگ جب مولا کائنات کو کہنے لگے آپ سب سے شجاع ترین شخص ہیں، مولا کائنات جواب کو مسترد کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے شجاعت کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اشجاع کے بارے میں پوچھا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں بہادر ہوں، شجاع ہوں، اگر کوئی شخص بھی مجھے للکارتا ہے علی وہ ہے کہ جو تلوار اٹھاتا ہے اس کے دو حصے کر کے رکھ دیتا ہے۔ علی ڈرنے والا نہیں ہے، علی وہ ہے کہ جس کو کوئی للکارتا ہے علی اس کے مقابلے میں نکل آتا ہے۔ لیکن میں نے شجاعت کی بات نہیں کی، آج میں نے اشجاع کے بارے میں پوچھا ہے کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے شجاع ترین شخص کون ہے؟ اب لوگ کہنے لگے پھر آپ بتا دیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو مجھ سے محبت کریں گے اگر ان سے کوئی پوچھے تو وہ میرے والا جواب دینا۔ آپ نے فرمایا پوری کائنات کے اندر اگر سب سے شجاع ترین شخص کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ آپ نے دو دلیلیں دی، کیونکہ دعویٰ کیا تھا، اب لوگوں نے دلیل بھی مانگی، مولا کائنات نے دلیلیں بھی دے دی۔ آج صرف ذاکروں نے اپنے پیٹ کے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ آل بیت کی صحابہ سے دشمنی تھی، صحابہ کی آل بیت سے دشمنی تھی، صرف اپنے پیٹ کے لیے ذاکروں نے بنایا ہے، حالانکہ وہ تو آپس میں ایسے تھے، آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی۔ اسی لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ سب سے شجاع ترین شخص کوئی ہے انبیاء کے بعد صدیق اکبر ہے۔ اب اس پہ دو دلیلیں دی۔ آپ نے فرمایا سنو کہ بدر کے میدان کے اندر جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنا دیا، خیمہ تیار ہو گیا، اب اعلان ہوا کہ ایک شخص ہو تنی تنہا۔ اس وقت اگر کوئی شخص آگے نکلا تھا تلوار لہراتے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، سب سے پہلے دو میدان میں کودا تھا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بھی دلیر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن سارے صحابہ اپنی شجاعت سے پوچھ رہے تھے، اپنی شجاعت کو ٹٹور رہے تھے کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والے اس شاخ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک جو بھی رسول اللہ کے عاشق آئیں گے انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی شجاعت کو ٹٹور رہے تھے، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں، اور پھر صرف آپ نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لی ہی نہیں تھی بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں نبھائی بھی ہے، چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت بھی کی ہے، اپنے جسم پہ تیر بھی کھائے ہیں، تلواریں بھی کھائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس لیے سب سے شجاع ترین انسان انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اب دوسری دلیل حضرت مولا کائنات نے دی، آپ نے فرمایا کہ میں وہ دن نہیں بھول سکتا، بڑا بھیانک دن تھا، بڑا عجیب دن تھا، ایسا دن تھا کہ اس دن کو میں بھول نہیں سکتا۔ ابتدائی اسلام کا دور ہے، مکے کی گلیوں کے اندر صحابہ کو پکڑ کے باندھ کے مارا جا رہا تھا، کفار و مشرکین صحابہ کو پکڑتے تھے، باندھتے تھے، باندھ کے سلا دیتے تھے، انہیں مارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دن میں بھول نہیں سکتا کہ مکے کی گلی کے اندر رسول اللہ جا رہے تھے اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین نے پکڑ لیا۔ کوئی حضور کو کیا چیز مار رہا تھا، کوئی کیا چیز مار رہا تھا، اور مارتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ بکواس کر رہے تھے کہ تم وہی ہو کہ جس نے ایک الہ بنا لیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بالا کہتے ہو اور ایک خدا تم نے بنا دیا ہے، حالانکہ خدا تو کافی تھے، تم نے صرف ایک خدا بنا دیا ہے، ایک الہ بنا دیا ہے، اور ساتھ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ مولا علی کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم اس وقت اگر کوئی میدان میں کودا ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کودتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا تھا، میں نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس دن کو بھول نہیں سکتا۔ آپ کی آنکھیں اس وقت چھم چھم برس رہی تھی، مولا کائنات اتنا روئے کہ آپ کی لکھیاں مبارک آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کود گئے، اور میدان میں کود کے پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، حضور کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، ایسے نہیں، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کسی کو لات مارتے تھے، کسی کو مکہ مارتے تھے، مار مار کے پیچھے کر دیا۔ جس وقت صحابہ کو باندھ کے مارا جا رہا تھا، صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو میدان میں کودتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور مار کے کہتے کیا ہیں؟ ایک ہے یہاں نعت پڑھنا، ایک ہے وہاں نعت پڑھنا۔ وہاں نعت پڑھنے کا الگ مزہ ہے، صدیق اکبر نے وہاں رسول اللہ کی نعت پڑھی۔ آپ نے فرمایا سنو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تکلیف دے رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے کہ سنو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، صدیق اکبر وہ ہیں کہ دشمن سامنے تھا، اپنی جان کی فکر نہیں کی، اس وقت بھی نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر رہے تھے۔ صدیق اکبر وہ ہیں، یہ مولا کائنات خود آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے اپنے عشاق کو بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر قیامت تک کوئی بھی اس سے پوچھے کہ سب سے شجاع ترین انسان انبیاء کے بعد کون ہے، تو وہ میرے والا جواب دینا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب آج مولا علی کے محبت کے دعوے ہوں اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکا جائے، تو خود فیصلہ کر لیں کیا وہ مولا کائنات سے محبت کرتا ہے یا مولا کائنات سے دشمنی کر رہا ہے۔
ہم الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں جو مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بھی مانتے ہیں. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بھی مانتے ہیں، مولا علی نے جو فرمایا اسے بھی مانتے ہیں. ہم نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، نبی کی آل بیت کے بھی نوکر ہیں. ہم نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کی آل کو بھی ماننے والے ہیں. میں قائد محترم فرمایا کرتے تھے جب نبی کی آل کی بات آئے، نبی کے اصحاب کی بات آئے، وہاں پھر جو ہے تو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بس ادب سے سر نیچے کر لینا ہے، ادب سے اپنے سر کو خم کر لینا ہے بس. ان کی شانیں وراء الورا ہیں، ان کی شانیں وراء الورا ہیں. جو صدیق اکبر کو بھونکتا ہے وہی آل بیت کا دشمن ہے، جو فاروق اعظم کو بھونکتا ہے وہی آل بیت کا دشمن ہے.